صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مجھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مشہور حدیث پاک ہے، ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن حبان نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کو نقل کیا. امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے اس حدیث کو نقل کیا. امام طبرانی نے کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور خطیب نے حضرت کعب سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے. یہ مشہور روایت ہے، یہ محدثین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی فی اہل الکبائر من امتی، اور میری امت کے بڑے گناہگار جو ہے ان کے لیے میری شفاعت ہے. اسے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے یا میں شفاعت کروں. آدھی امت کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے یا شفاعت کو اختیار کر لوں. دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ محبوب آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیں بلا حساب یا شفاعت. آپ فرماتے میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا. فرمایا وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، وہ یہ شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہے جو شرک پر نہیں مرے گا. اب یہ حدیث پاک اگر ہمارے سامنے ہے، اس میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے مولا عز و جل سے محبت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے کہ محبوب کو اختیار دیا جا رہا، محبوب آدھی امت بلا حساب بخش دے یا شفاعت. محبوب نے شفاعت کو اختیار کیا. کیوں؟ اس میں ایک حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کا ذکر کیا کہ یہ تو عام ہے، شفاعت تو عام ہے. آدھی امت کی بخشش تو ایک مقید بات تھی، اس میں تو ایک معین و مقید اور حد ہے، لیکن شفاعت میں فرمایا حد کوئی نہیں. شفاعت میں حد کوئی نہیں، والا تو اسی کا رب کا فقر دا. آدھی امت کی بخشش میں تو ایک حد ہے، اور جب اگر یہ پہلی بات کو اختیار کر لیا جاتا، اگر پہلی بات کو اختیار کر لیا جاتا کہ آدھی امت بلا حساب بخشی جائے، اور جب یہ ہو جاتا، اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی گناہگار امتی ان کو فریاد کرتا، پکارتا میدان محشر میں. اب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وعدے کے مطابق آدھی امت کو بخشوا چکے. اب بقیہ کا کیا ہوگا؟ بقیہ کا کیا بنے گا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کسی مومن کے قدم میں کانٹا بھی چبھنا جو محبوب برداشت نہ کرے، کسی مومن کے جو قدم میں کانٹا بھی چبھنا محبوب کے قلب کو تکلیف میں مبتلا کر دے. کسی عاشق نے انہی کیفیات کو تصور میں لاتے ہوئے کہا تھا کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک کو دیکھا نہ جائے گا. آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے فضائل بیان کر رہے. فرمایا صحیح مسلم شریف کی جلد اول کے صفحہ 112 پر حدیث ہے. فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے پہلے میں جنت کی شفاعت کروں گا. انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی ہے. انبیاء میں بعض نبی تو ایسے ہیں کہ ان کی امت میں ایک شخص کے علاوہ اور کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی. اور ایک حدیث پاک میں اسے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے اور
حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے. مشہور حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ چند صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں آپ تشریف لائے. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا. صحابہ کرام کیا گفتگو کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. ان میں سے بعض نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. عجبا ان اللہ عز وجل اتخذ من خلقه خلیلا اتخذ ابراہیم خلیلا. کہ تعجب کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام یعنی کلیم اللہ ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں. ایک نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ و روح اللہ ہے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا. یہ آیات مبارکہ قرآن پاک کی جو ہے ان کی روشنی میں صحابہ کرام انبیاء کا ذکر کر رہے تھے. یہ پتا چلا کہ ذکر انبیاء ذکر صالحین صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے. یہ صحابہ کرام ذکر انبیاء کر رہے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کیا. فرمایا ارشاد فرمایا وقال قد سمعت کلامکم وعجبکم. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی گفتگو کو سنا. فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو کو سنا اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک وہ اسی طرح ہے. حضرت موسیٰ نجی اللہ ہے، بے شک وہ اسی طرح ہے. حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، واقعی وہ اسی طرح ہے. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. اب آگے سنیں حدیث کے الفاظ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی گفتگو کی تائید کی. پھر آگے ارشاد فرمایا الا وانا حبیب اللہ. فرمایا خبردار سن لو میں اللہ کا حبیب ہوں. تو آدم علیہ السلام کی شان اپنی جگہ، موسیٰ علیہ السلام کا مقام اپنی جگہ، حضرت عیسیٰ کی وجاہت اپنی جگہ، حضرت ابراہیم کا خلیل ہونا اپنی جگہ. وہ ایسے ہی ہیں، ان کی تکذیب نہیں کی. الا وانا حبیب اللہ. مگر سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اب آگے سنیں حدیث کے الفاظ. فرمایا ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع یوم القیامۃ ولا فخر وانا اول من يحرك حلق الجنہ فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین. اللہ کے محبوب خود اپنے فضائل بیان کر رہے تو سیرت مصطفیٰ، توصیف مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ بیان کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت خدا بھی ہے. فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اس پر کوئی فخر نہیں. میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ. فرمایا سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرَّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ. سب سے پہلے جنت کی کنڈی کو میں کھٹکھٹاؤں گا. فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي. اللہ میرے لیے اس کو کھول دے گا. فرمایا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھول دے گا، مجھے اس میں داخل کر دے گا. میرے ساتھ فقیر و غریب مومنین ہوں گے. اور حدیث کے آخری الفاظ فرمایا فَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. اور میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا مقرر ہوں. سب سے اولا و اعلیٰ،
سب سے بالا و اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے کہ سب سے پہلے شفاعت کا اختیار مجھے دیا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، جھنڈا نوال حمد جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم و بنی آدم فرمائے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فرمایا کہ میں اکرم الاولین والآخرین ہوں، کیونکہ صحیح مسلم میں ابو داؤد شریف میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا، اور سب سے پہلے میری کمر تک ہوگی، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید سنیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی عظمت کا عالم کہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، ابن ماجہ نے بھی اس کو نقل کیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن سب انبیاء کا امام ہوں گا، اور ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے والا، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا حق دلانے والا ہوں گا، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہہ رہا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انبیاء کرام کو بھی شفاعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں مل رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے گمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ضرور میری شفاعت میں رغبت رکھیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی آپ اندازہ کریں، سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے یہی کیفیتیں بیان کی ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج تو دنیا میں شیطانی وسوسوں میں ادھر ادھر کی باتوں میں ذہن بعض اوقات الجھتا ہے، لیکن وہاں تو سب دیکھیں گے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شفاعت کی اقسام بیان کرتے ہوئے شفاعت کبریٰ کا ذکر آیا نا، اب یہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جلد 2 صفحہ 686 پہ آدم بن علی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز لوگ گروہ در گروہ اپنے اپنے پیغمبروں کو تلاش کریں گے اور عرض کریں گے اے نبی ہماری شفاعت فرمائیے، اے نبی ہماری شفاعت فرمائیے، حتیٰ کہ شفاعت کی تلاش حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوگی، اور یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے میں قیامت کے روز شفاعت کا حق اختیار کروں یا آدھی امت کو بغیر شفاعت جنت میں داخل کر دیا جائے، بس میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا کیونکہ وہ عام ہے۔ پوچھا گیا کیا آپ اسے متقین کے لیے خیال کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ نہیں، وہ تو گناہ گاروں، خطا کاروں اور گناہوں سے آلودہ لوگوں کے لیے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کنز العمال کی جلد 14 پر حدیث پاک ہے،
حضرت عبداللہ بن بشیر سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبریل ابھی میرے پاس حاضر ہوئے اور مجھے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا حق ادا کیا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بنی ہاشم کے لیے خاص ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کیا گیا کیا یہ قریش میں ہی عام ہے؟ فرمایا نہیں. عرض کیا گیا کیا یہ آپ کی ساری امت کے لیے ہے؟ فرمایا یہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ایک روایت کا مفہوم ہے ہر نبی کو ایک خاص دعا عطا کی گئی. سب نے وہ دعا مانگ لی، مجھے بھی عطا کی گئی. میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے وہ دعا رکھ لی ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو. بلکہ امام حاکم نے ایک حدیث پاک نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے. یہ بھی حدیث آپ کو بہت لطف دے گی. یقین کریں اس حدیث پاک کے ایک ایک جملے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت کا تذکرہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر خالی رہے گا. میں اس پر نہ بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے حضور کھڑا رہوں گا. کیوں؟ اب حدیث میں آگے اس کی وضاحت ہے. یعنی سارے انبیاء کے لیے ممبر ہوں گے تو کیا امام الانبیاء کے لیے نہیں ہوگا؟ ہے. سارے انبیاء اپنے اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے. اب میں نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے رب کریم کے حضور کھڑا رہوں گا. کس ڈر سے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا؟ آگے فرمایا اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد کہیں بے یار و مددگار رہ جائے. ہائے ہائے. فرمایا اس ڈر سے میں ممبر پر نہ بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میرے بعد میری امت بے یار و مددگار نہ رہ جائے. اس لیے میں عرض کروں گا اے میرے رب، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب تیری کیا مرضی ہے، تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، بتا تیری رضا کیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلدی فرما دے. بس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا. کچھ ان میں سے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں ان کی رہائی کا پروانہ بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا تھا. یہاں تک کہ مالک داروغہ جہنم یہ پکار کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں سے کوئی بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا کہ جس پر اللہ تعالی ناراض ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو سنن دارمی کی پہلی جلد کے حدیث نمبر 49 پر حضرت انس سے مروی روایت میں ذکر کیا گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے روز سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر سے باہر نکلوں گا اور جب سب لوگ بارگاہ عزتی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو میں ان کا پیشوا ہوں گا اور جب سب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا اور جب سب گرفتار ہوں گے تو میں ہی ان کی شفاعت کروں گا اور جب سب لوگ مایوس ہوں گے تو میں ہی ان کو نجات کی خوشخبری دوں گا. بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی. میری عزت اللہ کے نزدیک سب اولاد آدم سے زیادہ ہے. اس روز ہزاروں خادم میرے ارد گرد ہوں گے. ایسا معلوم ہوگا کہ وہ گروہ
وہ گرد و غبار سے محفوظ سفید خوبصورت انڈے یا بکھرے ہوئے موتی ہیں. پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں ایک چیز واضح ہوئی کہ لوگ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جب انبیاء کرام اذهبوا الی غیری کہیں گے، کسی اور کی طرف چلے جاؤ، کسی اور کی طرف چلے جاؤ. اب جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اب اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی عطیات کو بیان کر رہے کہ جب لوگ گرفتار ہوں گے، جب لوگ خاموش ہوں گے، جب لوگ مایوس ہوں گے، اس طرح کی کیفیتوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے میں شفاعت کروں گا، میں خطیب بنوں گا، میں ان کو نجات کی خوشخبریاں سناؤں گا. اب میرے سیدی اعلی حضرت کے بھائی جان شہنشاہ زمن حضرت مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. یہ اور نبی کہہ رہے کہ کسی اور کی طرف چلے جاؤ، اور محبوب فرما رہے انا لہا انا لہا. بلکہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں ان کیفیات کو یوں بیان کیا جو ہم نے شفاعت بالمحبت اور شفاعت بالوجاہت اور شفاعت بالاذن کے حوالے سے یہ تذکرہ کیا. تو اب شفاعت بالاذن میں سب سے زیادہ اذن کے حقدار محبوب نظر آ رہے ہیں، سب سے زیادہ محبت الہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ وجاہت اللہ کے ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو سیدی اعلی حضرت بہت ساری احادیث مبارکہ اور بہت ساری آیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بیان فرما رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین و زمان بس تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھیں بھی وہاں تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک چمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے یہ فیض دیے، وہ دودھ دیے، یہ نام لیے، زمانہ دیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاپ پیے، یہ فطر بدا تمہارے لیے، وہ دور گزا سپہر تو کیا کہ آج سے اولا کہ دور رہا جہد سے برا مثال ملا، یہ رفعت شاہ تمہارے لیے، نہ عرش سے بری نہ روح امی نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمز کلی ازل کی نہا تمہارے لیے، سینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سدائے میہن کہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے، وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ دیے، جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں، اور مقام محمود پر مصطفیٰ جانے رحمت ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کہہ رہے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان، اور اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لباس چلے لباس چلے تنا میں کھلے رضا کی زبان. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، ساری زندگی تو پڑھتا رہا، ساری زندگی تو پڑھتا رہا، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہے
پڑھنا ہی رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت عظما کا ذکر کرتے ہوئے بہار شریعت میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میدان محشر کے منظر کو بیان کیا۔ چنانچہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول کے صفحہ 70 سے یہ بیان شروع ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ لکھتے ہیں میدان محشر کی مصیبتوں اور تکالیف کا ذکر ہو رہا ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، ایک ہو، دو ہو، 100 ہو، 1000 ہو تو کوئی بیان بھی کرے۔ 1000 مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن یا 2-4 ماہ کی نہیں، بلکہ قیامت کا دن ایک کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہے۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا، ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افتاؤں خیزاں کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے آدم آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ نے ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی کیا، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب نے ایسا غضب فرمایا کہ نہ پہلے کبھی ایسا فرمایا نہ آئندہ فرمائے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ فرما دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے کہ آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بیچتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہے اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہے۔ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ یہاں تشریف فرما ہے۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، حضور کے ہاتھ پر اللہ نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل عرض کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے، حضور بارگاہ خدا بندی میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم،
میں ही वो हूं जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए हो। ये फरमाकर बारगाह इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। हम क्यों ना इनसे प्यार करें, हम क्यों ना इनकी सुन्नतों को दीवाने हो जाएं, हम क्यों ना अपनी जिंदगी इनके कदमों पर निछावर करने के लिए तैयार रहे, हम क्यों ना तन मन धन इनके कदमों पर निछावर करने के लिए तैयार रहे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा अना साहिबा, सजदा करेंगे अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, अल्लाह ताला क्या फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक फकुल तुस्मा सर तोता वशफत शफ़ा, तेरे महबूब सर उठाओ, सर उठाओ, कुल महबूब बोलो तो सही, तुस्मा तुम्हारी बात को सुना जाएगा। इस कैफियत को मैं कैसे वो बयान करूं, इसमें तशबीह व तमसील लाना मुश्किल मिल रही है। अब बिला तशबीह व तमसील तसव्वुर में लाए एक बाप को अपनी औलाद से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। बाप अपने घर में दाखिल हुआ, उसका बहुत ही प्यारा बेटा रोने लगा, जमीन पर लौटपौट होने लगा। अब ये बेचैनी से पूछा, बेटा बात तो सुन, क्या हुआ, क्या चाहिए, बोल तो सही, बात तो कर। और जैसे जैसे वो रोता जा रहा है इसकी बेचैनी बढ़ रही है, मोहब्बत है ना, इससे बेचैनी बढ़ रही है। बेटा बोल तो सही, बात तो कर, बिला तशबीह व तमसील। महबूब किबरिया बारह किबरिया में सजदे में पड़े रो रहे हैं, और अल्फाज देखो हदीस पाक के, और ये वो हदीस है जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी में भी नकल किया है। अल्लाह फरमाया कुल सोना बोल तो सही, तुस्मा तेरी बात को सुना जाएगा। शोरे महशर है लेकिन सोने तू बोल, तू बोल तो सही प्यारे, तेरी बात को सुना जाएगा। कल प्यारे कुछ मांग तो सही, तो तुझे अता किया जाएगा। प्यारे सर उठा तो सही, मांग तो सही, बोल तो सही, सवाल तो कर सही, वशफा तुशफ़ा, प्यारे शफात कर, तेरी शफात को कबूल किया जाएगा। अब महबूब फरमाते कि मैं शफात करूंगा, शफात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यहां तक कि बाहर शरीयत का मजमून जिसको सदर शरिया ने यूं बयान किया, यहां तक कि जिसके दिल में राई के दाना से कम भी ईमान होगा। ये बहुत सारी अहादीस का खुलासा बयान कर दिया बाहर शरीयत में सदर शरिया ने, कि बेशुमार अहादीस है इस पर, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, इब्न माजा में, अबू दाऊद में, बहुत सारी अहादीस है इस मौजू की जिनका खुलासा बयान कर दिया कि यहां तक के राई के दाना से कम भी ईमान होगा। और बुखारी शरीफ की वो हदीस है, मिशकात में भी हदीस है, 4 बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे का जिक्र है। एक बार जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला महबूब की उम्मत के एक तादाद को बख्श देगा, फिर उनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में छोड़ के फिर आ जाएंगे, जहन्नम से निकालेंगे फिर सजदे में, दूसरी बार सजदा, फिर यही बात होगी, कुल तुस्मा सल तोता वशफत शफ़ा, प्रभु सर उठा, मांग, सवाल कर, शफात कर। फिर एक तादाद को बख्श दिया जाएगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया जाएगा, आप ही जहन्नम से निकाल के ले आए। फिर तीसरी बार सजदे में, फिर चौथी बार सजदे में, यहां तक के राई के दाना से कम भी ईमान होगा, उसके लिए भी शफात फरमाकर उसे जहन्नम से निकालेंगे। यहां तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ, अगर से उसके पास कोई नेक अमल नहीं, उसे भी दोज़ख से निकालेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब यहां महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जरा आप जहन्नम से निकाल लें, क्यों यहां भी शान महबूबी दिखाई जानी है। बरादर आज़ा जी तो कह रहे फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह ताला निकाल देता, महबूब सजदे में थे, एक ही बार में सारे निकल जाते, नहीं एक सजदे में कितने बख्शे। दूसरी बात, क्यों, जब कोई बहुत प्यारा होता है ना तो उसका मांगना भी अच्छा लगता है।
اس کا مانگنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا کلام کرنا بھی اچھا لگتا ہے. اور پھر محبوب ہی سے کیوں نکلوایا جا رہا ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے عذاب کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے میں نکل گیا، یا میرے کسی عمل پر جب وہ مجھے بخش دیا. نہیں، محبوب سے نکلوایا جا رہا ہے تاکہ سب دیکھ لیں کہ کن کے صدقے میں نکالا جا رہا ہے. کہیں گے اور نبی ذهبوا الى غیری، میرے حضور کے نف پر انا لہا ہوگا. خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے. یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو سن کر میں نے بڑے بڑے سخت دل لوگوں کو بھی بعض جگہوں پر جب وہ رکت کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا. ایک جیل کے اندر ہمارا بیان تھا، اس بیان میں دعوت اسلامی کا مدنی کام، چونکہ جیلوں کے اندر بھی آپ جانتے ہیں، ایک جیل کے اندر میلاد کا اجتماع تھا قیدیوں میں. وہاں یہ میں نے روایت بیان کی تھی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت کا موضوع تھا. اس میں یہ روایت بیان کی تھی. ایک ہائی کورٹ کے جسٹس وہاں موجود تھے. وہ روایت سننے کے بعد انہوں نے بعد میں مجھے کہا تھا کہ آپ نے وہ کیفیت بیان کر دی کہ آج کے بعد میں ابھی داڑھی نہیں مڈاؤں گا. جیل کے اندر قیدیوں کو میں نے دھاڑے مار کے روتے دیکھا. اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی کی 4 جلد میں ذکر کیا. یہ حدیث نمبر 2433 ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن میری شفاعت آپ فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں ایسا کرنے والا ہوں، یعنی میں تمہاری شفاعت کر دوں گا. انہوں نے شفاعت مانگی، محبوب نے شفاعت عطا بھی فرمائی. تو صحابہ کا شفاعت طلب کرنا اور محبوب کا شفاعت عطا کرنا. اب آگے حدیث کے الفاظ سنیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کر رہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں. پر میں انا فاعل، میں کروں گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ جب آپ میری شفاعت کریں گے میں آپ کو تلاش کہاں کروں؟ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ محشر تو اولین و آخرین جمع ہوں گے سب. اب اتنے بڑے میدان محشر میں تلاش کیسے کریں گے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. میں نے عرض کیا وہاں نہ ملے تو؟ فرمایا میزان کے پاس ڈھونڈنا. میں عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملے تو کہاں تلاش کروں؟ فرمایا تم حوض کوثر پر مجھ کو تلاش کر لینا، کیونکہ ان 3 جگہوں میں سے ہی میں کسی جگہ ہوں گا. پل صراط، میزان، حوض کوثر. اس حدیث پاک کی شرح مرآت المناجی شرح مشکات میں صدر حضرت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو بیان کیا تفسیر میں، شرح میں مرآت المناجی میں اس حدیث کی شرح بیان کی ہے. اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، مضمون کچھ یوں ہے. اب یہ آپ اندازہ کریں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ملاقات کے 3 مقام بیان کر یہی ملوں گا، حوض پر، میزان پر، پل صراط پر. اب یہ مقام محمود والے پیارے محبوب حوض پر، پل صراط پر، میزان پر کیا کرتے ہوں گے؟ تصور میں لانے کا مقام ہے. یہ خود تو بے خوف ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا انا اعطیناک الکوثر. یہ تو بے خوف ہے، ان کو تو عزت عظمت مرتبے منزلت عطا کی. حوض کوثر پر، میزان پر، پل صراط پر کیا کرتے ہوں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم گناہگاروں کے لیے بے چین و بے قرار نظر آ رہے ہیں. جو غلام پیاسے ہوں گے، میدان محشر کی شدت کی پیاس میں بے چین و بے قرار ہوں گے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اپنے غلاموں کو، اگرچہ وہاں خادم مقرر ہیں، خدام فرشتے پیالے بھر بھر کے پلاتے ہوں گے، لیکن غلاموں کی بے چینی اور پیاس کو دیکھ کر سرکار سے رہا نہ جائے، خود بھی اپنے ہاتھوں سے بھر بھر کے پیالے پلانے لگ جائیں گے، خود پلاتے ہوں گے۔ پل صراط پہ لوگ جہنم کے اوپر جو پل بنا ہوا ہے اس پر سے گزر رہے ہوں گے، مسجدیں بھی کشتیوں کی صورت میں لائی جا رہی ہوں گی، کچھ اس طرح جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بجلی کی تیزی کی طرح گزر رہے ہوں گے، اور کچھ کٹ کٹ کر گر بھی رہے ہوں گے، مختلف کیفیت ہے نا۔ اب جب گناہگار غلاموں کے گزرنے کا وقت آئے گا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی غلام تڑپے گا، کوئی گرنے لگا، گرنے کو روک لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، آقا کو پکارے گا، آقا میں گرا مجھے بچا لے، میں گرا سرکار میں لڑکا گیا، آنکھیں کھل گئے، بات سے باریک اور پرواز سے تیز، 500 سال کی مسافت اور سخت اندھیرا، جب یہ ڈگمگا گیا، گرنے لگا تو پکارا اپنے آقا کو، سرکار تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں گے اور اپنے امتی کو بازوؤں سے سہارا دے دے کر رب سلم امتی، رب سلم امتی کی صدا میں گلسارا سے پار کروا رہے ہوں گے، اور کوئی ادھر تڑپے گا میزان پر، سرکار میرے وزن تھوڑے ہو گئے مجھے بچا لے۔ کسی کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام خبر دے رہے ہوں گے، یہ بھی روایت میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام خبر دیں گے، آپ کے غلام کو لے چلے وہ فرشتے جہنم کی طرف، ادھر طرف چاہے سرکار میرے وزن تھوڑے ہو گئے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور میرے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو نمازوں میں سستی کرتے ہو، جو اپنی راتوں کو رنگین بنانے کے لیے شرابوں اور بدکاریوں کے اڈوں پہ جا کے شرابیں پی کر گندی فلموں سے اپنی راتوں کو برباد کرتے ہو، جو اپنی جوانیوں کو نشے کی لعنت کے ساتھ برباد کر رہے ہو، جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کر کے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو بربادی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش میں لگے ہو، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کبھی غور کیا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، جو گھروں میں جا کر ہم غلاموں کے لیے روتے رہے، جو معراج کی رات ہمیں نہ بھولے، تو راتوں میں سجدوں میں گر گر کر ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے رہے، جو مثال ظاہری کے وقت بھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ حضرت فضل ابن عباس کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحج انور میں رکھا گیا تو آخری دیدار کے لیے میں نے جب چہرے پہ چادر ہٹائی تو لمحہ مبارکہ حرکت میں تھے، اور اس وقت بھی امتی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میدان محشر کی کیفیات کو اپنے حدیث مبارکہ میں سن لیا، انبیاء اپنے اپنے منبر پر بیٹھے ہوں گے، لیکن سرکار منبر پر نہیں بیٹھتے کہ کہیں میرے غلام دو یاروں کے مددگار نہ رہ جائیں، بے یاروں مددگار نہ رہ جائیں۔ سارے نبیوں کو خاص دعا دی گئی، انہوں نے مانگ لی، سرکار نے اپنے غلاموں کے لیے وہ دعا رکھ لی۔ میدان محشر میں بے چینیوں میں فراری کس کے لیے؟ سچ کہا تھا سے کہ تیری وحشتوں پہ ہے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری وحشتوں پہ ہے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہیں سے دور بھاگے جنہیں تجھ سے پیار آئے، وہ اتنا پیار کرے، وہ اتنی محبت کرے، وہ اتنا پیار کرے، اور آج ہم انہیں سے دور بھاگے، انہیں کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں فخر محسوس کرے۔ اے غلام تیری محبت کو یہ حدیث مبارکہ جھنجھوڑ کر بیدار کر رہی ہے
تو جانے محشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنی جان کی فکر نہیں، اور ایک جملہ یہاں پر عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں جتنی سرکار کو ہم سے محبت ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوزخ میں ڈالنے والے کاموں میں ڈال رہے کہ ہمیں اپنی پرواہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری پرواہ ہے، ہماری فکر ہے۔ کبھی حوض کوثر پر جاتے ہیں اپنے غلاموں کو پیاس بجھانے کے لیے، کبھی پل صراط پر جاتے ہیں انہیں دوزخ میں گرنے سے بچانے کے لیے۔ اب سنیے پیچھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میزان پر جب وزن تل رہے ہوں گے، کسی غلام کے وزن تھوڑے ہو گئے، گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے چلے، محبوب ان کو واپس لائیں گے، وزن دوبارہ تلوائیں گے، اس کی نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نیکیوں کے پلڑے میں اپنی نیکیاں رکھیں گے اور کسی کی نیکیوں کے پلڑوں میں اپنا قدم رکھ کر نیکیوں کا پلڑا مزنی کر دیں گے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منتوں کا بھلا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہو، برادر اعلیٰ حضرت فرماتے کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان سے فدا، میں اپنے آقا پہ ہزار جان سے فدا، نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے لیے، ہم سیاہکاروں کے لیے، ہم بدکاروں کے لیے میدان محشر میں بے چین و بے قرار نظر آ رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج ہم سب نیت کرنے کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دل نہیں دکھائیں گے، سب بھرپور عزم کا اظہار کریں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے ناطے کو مزید مضبوط کرتے ہوئے آج نیت کرے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا۔ سب بھرپور انشاءاللہ کے ساتھ نعرہ کے شیطان کا کلیجہ چیر سے شیطان جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، سنت سے، ان کے طریقے سے ہمیں دور کرنا چاہتا ہے، یہ بدبخت ہمارا ایمان برباد کرنا چاہتا ہے، ہمیں شفاعت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے والے کاموں میں، شفاعت مصطفیٰ کو پانے والے کاموں میں لگانے کا عزم کریں گے۔ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقداروں میں اپنے آپ کو شامل کرنے والے کاموں میں لگاتے چلے جائیں گے، اور آج عزم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، کبھی داڑھی نہیں منڈاؤں گا، کبھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر فیشن کو ترجیح نہیں دوں گا، دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے، اور اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے استقامت عطا فرمائے، مدنی ماحول میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔